بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب آگاہ ہیں، واقف ہیں جو حالات ملک میں پھیلائے گئے ہیں، پر جس سنگل معاملے کے میں نے یہ پریس کانفرنس کی آپ کو زحمت دی ہے، وہ ہے ایک انبلیویبل چیز، ذہن میں نہیں آ سکتا، سوچ میں نہیں آ سکتا کہ کسی سابق لیڈرز دی اپوزیشن اور سابق پرائم منسٹر کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے کہ 60 دن اس کی تمام جو کوئی بھی رسائی ہے باہر کی دنیا سے اس کو ختم کیا جائے، نہ وکلا، نہ فیملی ممبرز، نہ ڈاکٹر، کوئی ان کو مل نہیں سکتا، نہ وکیل۔ اور اس دوران اس شخصیت کی، اس لیڈر آف دی اپوزیشن کی ایک آنکھ میں سے 85% بینائی ختم ہو جائے، یہ تو مطلب ہے قوم کو اس کا حساب لینا پڑے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو آنکھ کی انہوں نے جو یہ مرض تھا، اس کو دنیا سے مخفی رکھنے کے لیے 60 دن اس کو عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور یہ کہاں ہیں یہ ججز؟ کیا کر رہے ہیں ججز؟ اس دفعہ تو تحریک چلی اور چلائی تو ججز کے خلاف ہی چلانی پڑے گی میرے خیال کہ ججز اب آج دے رہے ہیں، تاریخ دے رہے ہیں، کل تو 16 تاریخ تھی بھئی، اس کی آنکھ کی ایک ایمرجنسی ہے، ٹیک اٹ ایز این ایمرجنسی۔ آپ ابھی بھی اس کے بارے میں کوئی آپ کو احساس نہیں ہے کہ ایک شخص کی ایک آنکھ چلی جائے، 85% اس کی بینائی جو ہے اس میں ختم ہو چکی ہے۔ یہ تو تقریباً 0 بینائی ہوئی، 85 اور 100 میں کیا فرق ہے؟ اب یہ میں تو سمجھتا ہوں، کیونکہ عمران میرا دوست بھی ہے، میرا سایہ بھی ہے، آپ سب جاتے ہیں 60 سال سے ہم سایہ ہیں، آج بھی ہیں، تو میں تو اس لیے کوئی کسی کو ساتھ بلایا نہیں، میں اپنا اس پہ غم اور غصہ نکالنے آیا ہوں۔ اور اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، فیصلے کوئی کرتا ہو جو زیادہ قرآن کریم کو جانتا ہے، بے شک وہ حافظ بھی ہو، اس کو یاد رکھنا چاہیے کیا حکم ہے، این آئی فار این آئی اور ٹوتھ فار اے ٹوتھ، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت۔ اب یہ کہاں جائیں گے؟ کدھر دل کا خیال ہے یہ چلے جائیں گے؟ کہیں تحلیل ہو جائیں گے ہوا میں؟ یہاں یہ عوام میں، اور عوام کے 2 ہاتھ ہیں جس سے احتساب کیا جاتا ہے، ایک عدلیہ اور ایک پارلیمنٹ۔ یہاں عدلیہ اور پارلیمنٹ دونوں مل جل کے، اور ٹرمپ سے آنکھ بٹکا ہو رہا ہے ان کا، اس پہ بہت راضی ہے کہ ٹرمپ نے ہمیں پہچان دیا ہے۔ اب ٹرمپ ہی نہ رہا تو ٹرمپ کا رہنا بھی بڑا مشکل ہے، تو پھر یہ ہماری سیاست کا کیا، ملک کی، یہ ملک کی بات، ملک کی سیاست کا کیا بنے گا؟ ایک اور محاورہ ہے، دیر از نو فری لنچ۔ انگریز کے محاورے، انگریز کی جو پشت ہا پشت، صدی ہا صدی وہ چل رہے ہیں، اور ان میں بڑی ایک قسم کی سچائی اور حقیقت پائی جاتی ہے۔ اب یہ جو نو فری لنچ سے مراد ہے کہ ہمارے جو نمائندے یا ہماری پاکستان کی طرف سے جو واشنگٹن میں 2-3 مرتبہ گئے ہیں، اور ٹرمپ کے ساتھ ان کی بڑی کھلی بات چیت ہوئی ہوگی، کیونکہ 2 گھنٹے کا اگر لنچ ہو، ایک آرمی چیف اور ایک پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس، تو ان کے اس میں کوئی میننگ فل بات ہوئی ہو، وہ اچھی اور بری ہے، وہ علیحدہ بات۔ اب وہ میننگ فل بات جو ہے وہ مجھے تو اس کا اندیشہ ہے
کہ جب ہم جا کے بیٹھتے ہیں بورڈ فار پیس میں تو ہم اپنے خاصے دستے فلسطین پر ایک پیس کا رول بظاہر امن کا، یہ امن دستے کہلاتے ہیں یو این میں، تو یہ پیس کے جو ٹروپس جا رہے ہوں گے، یہ ان کو لڑنا وہاں پڑے گا. کس سے لڑنا پڑے گا؟ فلسطینی کے بیچارے کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں رہا اور زمین بھی نہیں رہی اور اس کے کوئی بلڈنگ بھی نہیں کھڑی رہی. اس کو تو آپ نے وہاں سے آپ نکالنا امریکہ ہی کر لے گا. یہ دستے ہیں تاکہ آپ کوئی مزاحمت نہ کرے اسرائیل کی توسیع پسندی، اس کے خلاف یہ لڑیں گے. جو مزاحمت کرے گا اسرائیل کی جانب سے کوئی کے قبضے کو قانونی بنانے کی انٹرنیشنل لاء کے تحت کوئی گنجائش نہیں، کوئی اس کا امکان نہیں. بٹ وہ جو کر گیا وہ کر گیا. وہ تو یہ تو کہتے ہیں جو کر دیتا کر دیتا. ڈی فیکٹو پوزیشن کو یہ لیتے ہیں، ڈی فیکٹو کو یہ مانتے ہیں. تو اس قوم کے لیے بڑا مشکل ہوگا. کوئی یہ آسان نہ سمجھے کہ پاکستانی فوج اسرائیلی سپاہیوں سے کندھے میں لا کے اور ایک مسلمان فوج ہے یا عسکری تنظیم ہے اس کے خلاف یہ چل رہی ہو. تو یہ ان کو سوچنا چاہیے، یہ باقی مسلمان ملکوں کو بھی سوچنا چاہیے. بالکل ہم امن چاہتے ہیں فلسطین میں، بالکل ہم امن چاہتے ہیں وہاں کے تمام ممالک کے درمیان. ہم اپنے اپنے باؤنڈریز میں بارڈر میں رہ کے جئیں اور اپنی ترقی کا سوچیں. لیکن بارڈر سے نکل کے اور فلسطین کی آبادی کو ٹیک اوور کرنا یہ ان کا کام نہیں ہے. اور اب میں پھر اسی پہ واپس آتا ہوں کہ جو یہ کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، اس کا نام نہیں لے سکتے، اس کا نام آپ نے چھین لیا اس سے. وہ پھر بھی ووٹ لے گیا سب سے زیادہ، اس کا نشان آپ نے چھین لیا، پھر بھی وہ ووٹ لے گیا سب سے زیادہ. تو اس میں جو میں کہتا ہوں کہ ہمیں سب آپشنز کھلی رکھنی چاہیے. اگر ہم اوور کمٹ کر جاتے ہیں کسی ٹرمپ ہے، اگر ٹرمپ آج ہے کل نہیں ہوتا تو پاکستان تو ایک جھولے میں آ جائے گا، ادھر ادھر جھولتا. اب وہ کس کی طرف وہ اترے؟ چین نے ہمارا اتنا ساتھ دیا ہے، چین کی ٹیکنالوجی سے ہم بھارت سے وہ چھوٹا سا مارکا جو ہوا ہے ان کا ہمارا، اس میں ہم نے پسپا کر دیے بھارت. اور وہ مودی اپنے زخم چاٹ رہا. اب وہ چین کی بدولت ہمیں کی. چین سے ہمارے زمینی اور بہت رشتے ہیں اور دیرینہ دوست ہیں. اب اس کو بھی کیا ہم ٹرمپ کے کہنے پہ چھوڑ دیں گے، خیر بات کہہ دیں گے؟ تو یہ بڑے مشکل فیصلے آپ کے سامنے آ رہے ہیں. آپ پارلیمنٹ کو فوری اس میں اعتماد میں لیں، فوری بریفنگ دیں، فوراً بریفنگ دیں پرائم منسٹر کہ کیا بات چیت ہوئی ہے، کیا کوئی ایک دوسرے کی اگر آپ امداد کر رہے ہیں تو کس طرح کر رہے ہیں. امریکہ کس طرح ہماری کرے گا، ہم اس کی کس طرح کریں گے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ضرور کہیں کہ ایک طرف ساری دنیا ایک ہی طرف ہو جائے، اور لیکن ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اپنے مفاد میں خود سوچے. اور جب پاکستان اپنے مفاد میں خود سوچنے لگے گا تو پھر یہ ہمارے جو
شریف خاندان میں اس وقت خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ ہماری پریزیڈنٹ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ فیس ریکگنیشن ہو گئی. وہ دور سے کہتا ہے وہ فیلڈ مارشل. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ ایسے ہو تو اچھے روابط ہوتے ہیں, اس کا کو فائدہ ہی ہوگا. لیکن اگر اس کی قیمت ایسی ہے جیسے میں نے عرض کی, تو پھر وہ اس قوم کو منظور نہیں ہوگی. اور اگر منظور کرانے کا کوئی راستہ ہے تو وہ پارلیمنٹ ہے, اور پارلیمنٹ کے ذریعے پارلیمنٹ کو فیئر کانسٹیٹیوشنل ایڈجسٹمنٹ کے بعد آئینی اعتبار سے ایڈجسٹمنٹ. اس وقت وہ آئینی اس کی شکل نہیں ہے, اس میں اسٹرینجرز بیٹھے ہیں, اجنبی بیٹھے ہیں. تو وہ کیا جائے. سب سے پہلے عمران خان کی ٹریٹمنٹ فوری شروع کی جائے اور فوراً اس کی رپورٹ پارلیمنٹ کے آگے رکھی جائے. یہ اس لیے بھی ضرورت ہے کہ جج صاحبان بھی عجب انداز میں جو اس سنجیدگی کو سمجھتے ہی نہیں, اس معاملے کی سنگینی کو, وہ جج صاحبان بھی لگے ہوئے ہیں. ڈیٹ ڈال دی ہے, اس کے آنکھ میں 85% اس کی بینائی چلی گئی ہے, اور تاریخ جج صاحب 16 تاریخ ڈالتے. بھائی وہ تو دوسرے دن رپورٹ مانگنی چاہیے. چیف جسٹس صاحب کو کہنا چاہیے تھا آج 12 ہے 13 کو رپورٹ لے گئے, یا آج شام تک لے گئے, اور میرے پاس پمس میں جو کارروائی ہوئی ہے وہ بھی لے کے آؤ. یہ جج بھی بالکل کیلس ہو گئے. ان کو یہ ہیومن رائٹس تو کیا, ہیومینٹی کا سے واسطہ کوئی نہیں. تو پہلے اس کی ٹریٹمنٹ, اور اٹ شوڈ بی براٹ ٹو دی نوٹس آف دی پارلیمنٹ بوتھ ہاؤس. دوسرا, عمران خان کو میڈیکل گراؤنڈز پہ بیل کرنا لازم ہے. بیل دینا, یہ نہیں ہو سکتا اس طرح کی آنکھ اس کی بینائی رہ جائے 15% اور آپ اس کو بیل بھی نہ دیں. وہ بیل کرو اور وہ اپنے مرضی سے علاج کراتا رہے گا پھر, اور وہ ملک سے جانے والا نہیں ہے. یہاں تو غلط سرٹیفکیٹ بنا کے اور غلط رپورٹیں لے کے اور لوگ چلے گئے ہیں لندن. کہتے ہیں جی وہ اس میں جو سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ ہے, ان کے اپنے وکیل ہیں, اس میں کہ جی وہاں 5 جوڑے جوتے بھی پڑے ہوئے ہیں اس کے پاس, اور اس کے پاس یہ مشین بھی پڑی ہوئی ہے, اور اس کو یہ سوال یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کیا کچھ پڑا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کو کیا کچھ ڈینائی کیا گیا. اگر آپ اس کا علاج نہیں کراتے, اس کی آنکھ پتہ نہیں زہر کوئی دیا جا رہا ہو جو آنکھ کو بینائی کو کرتا ہو اثر. اب وہ پروسیس جو ہے, وہ ساری پروسیس آف میڈیکل کیئر آف عمران خان, وہ حکومت سے لے کے اس کے اپنے ایڈوائزرز, وہ اپنے جو بھی ڈاکٹر کرنا چاہتا ہے وہ کرے, اس کو رہا کرے, فوری رہا کرے, اور اس کو اس رہائی کے بعد وہ اپنا علاج خود کرائے گا. گورنمنٹ کا اس سے کوئی انٹرفیئرنس, کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. دیکھو اس میں جانا پڑے گا. آرٹیکل ایک ہے جو کہتا ہے کہ not withstanding anybody who sat in the house, who was not entitled to sit in the house but sat in the house. وہ ایک آرٹیکل ہے اس پہ. میں اس میں نہیں جانا چاہتا, کیونکہ میں اگر ایسی کسی اور بات پہ آپ کو لے گیا تو میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ اس نقطے سے چلی جائے گی بات, اس پہ بات آپ کریں. یہ بات مد نظر رکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی پرنسپل اصول اور گراؤنڈ ریالٹی پہ بات آئے تو گراؤنڈ ریالٹی سے فیصلہ کرنا چاہیے. کیا حکومت نے جو یہ اس وقت
फैसला किया है गद्दाफी से कार्ड का, ये ग्राउंड रियलिटी पर है, क्या ये दुरुस्त नहीं है? देखिए ग्राउंड रियलिटी क्या है ये तो हमें बताया ही नहीं जा रहा। ग्राउंड रियलिटी ये है कि फ़लस्तीनी जिस दरिंदगी और सफाकी से शहीद किए गए, बच्चे भी, सिविलियन पॉपुलेशन में बिल्डिंग्स भी शुमार कर दी गई हैं विदाउट नोइंग। अब मैं फिर इसमें नहीं लंबा जाना चाहता क्योंकि आपने ये पैराग्राफ 2 में उठा लेना है मेरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के, और जो मैंने ज़रूरी बातें की हैं वो आपने। देखो मैं ये समझता हूँ कि जो कहेगा ये कि खान की डील हुई है, गो उसकी आंख का मसला है, 15% उसमें भी नहीं रह गई है। एक आंख आप बंद करके चले 2 घंटा ज़रा पता लग जाएगा आपको कि कितने आप डिसेबल हो जाते हैं। अब वो उसके इस मामले में जो आपने मुझे ज़रा, मैं फ्लो में जा रहा था, आपने ज़रा कर दिया, पर खैर वो मैं जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अब अगर ये कहा जाए कि इमरान खान की बीनाई गिरते 15% रह जाए और फिर भी उसको अगर सहूलत दी जाए, उसने नहीं मांगी सहूलत, उसको सहूलत दी जाए तो उसने डील कर ली, ये तो शर्मनाक बात है, कोई सोचे भी नहीं। यार आप लोग एश्योरेंस ही चाहते हो, वो बंदे को खुद जब वो बेल लेता है वो बॉन्ड देता है, एक तरीक़ाकार है दुनिया में और हमारे यहाँ राइज है 150 साल से, उस पर क्यों नहीं आप एतमाद करते? उस मुल्ज़म पे ये बेल जब दी जाती है तो उसकी बुनियाद ये है कि प्राइमा फेसा ये केस नहीं बनता। एक दूसरी बुनियाद है कि ये तो मेडिकली इसकी सेहत ख़राब से ख़राबतर होती जा रही, इसको पहुंचाओ किसी हॉस्पिटल में और उनके हवाले करो या इसकी बेल कर दो। अब इनमें अगर गवर्नमेंट खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं है और वो लगती है क्योंकि उन्होंने 60 दिन उसे किसी को मिलने भी नहीं दिया, तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई ऐसी बात है कि जी कोई डील मान लेगा, कोई ये मान लेगा। नहीं, जरदारी साहब को इसमें किरदार अदा करना चाहिए, मैं पहले भी कह चुका। मैं समझता हूँ कि जरदारी एक ऐसा सियासतदान है जो कि लोगों को साथ रख सकता है और साथ ला सकता है, पास ला सकता है, और मैं ये समझता हूँ कि शायद सिर्फ जरदारी में ऐसी सलाहियत रह गई है। उसके साथ लाख इख्तलाफ हो, एक चीज़ तो मानेंगे ना कि वो दूसरी मरतबा सदर हो गया और इस प्रोसेस के ज़रिए ही हुआ है। कोई आर्मी चीफ ने ला के नहीं उसको बिठाया, वोटिंग हुई है, असेंबलियों ने वोट किया है, चारों सूबाई और दोनों सेनेट और नेशनल असेंबली ने, उसमें वो जीता है। तो ये तो तस्लीम करना चाहिए। अब उसको एक करना चाहिए, आई थिंक ही शुड प्ले अ रोल एंड ही कैन प्ले अ रोल। आप यहाँ पर बैठ के गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं खान साहब, किस चीज़ की
نہیں نااہلی تو میں کسی کی اس کی شناخت اور نشاندہی کرنے نہیں آیا ہوں. میرا یہ معاملہ نہیں ہے, یہ ان کا پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے. میرا خیال میں ان کو بڑے نامساعد حالات ملے, ان کو بڑے بہت ہی متعصب جج ملے, متعصب. اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ میں اتنے جج ہو گئے ہیں جو کہ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت نواز شریف اور زرداری نے لگانے تھے. مطلب ہے کہ ان کا اس میں لکھا ہے دا پریزیڈنٹ دا فرسٹ بیچ, جو پہلا بیچ آئے گی پوری وہ لگائیں گے. اب پہلا بیچ اگر لگا دیا تو آپ کو میں بتاؤں 1985 کی الیکشن میں ہم نے پیپلز پارٹی نے حصہ نہیں لیا تھا, پیپلز پارٹی نے حصہ نہیں لیا, اور وہ نان پارٹی الیکشن تھا 85 کا. اس میں سینٹ الیکٹ ہو گیا. اب سینٹ میں 100 کے 100 ممبر جو تھے وہ تھے مسلم لیگ نواز کے, اس وقت جنیجو تھی, اور وہ اس وقت جنیجو تھی پر وہ بعد میں نواز جو بن گئی, ان کے سارے 100%. اب جب 88 کا الیکشن ہوا تو ہمیں اتنی سیٹیں ملیں کہ ہم 3 سینیٹرز بنا سکتے تھے, اور 3 سینیٹرز میں ایک یحییٰ بختیار صاحب, ایک جام سندھ کے تھے, نہیں جام معشوق نہیں, وہ ایک وہ تھے, اور ایک افتخار گیلانی, 3. ہاں وہ اتنی آدھی سیٹیں پہ ووٹ ہونی تھی, یعنی 50 میں بھی ہماری جو نمائندگی جو ہم لے سکتے تھے سیٹیں وہ لے سکتے تھے 3. اب ہم اس ہاؤس میں میجورٹی میں آتے آتے پتہ نہیں اب کہیں میجورٹی میں آئے ہیں, ہر دفعہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں. سندھ سے ہم 14 میں سے 12 سیٹیں لے رہے ہیں, پنجاب میں کم لے رہی ہیں پر کچھ لے رہے ہیں, حصہ لے رہے ہیں, کے پی سے بھی کم لے رہے ہیں پر لے رہے ہیں حصہ. اب ہمیں وہ موقع ہی نہیں ملا کہ ہم کیچ اپ کر کے کہیں یہ 80 میں سے اب ہم آ گئے ہیں آدھے پہ. اب جب یہ ججز ایک پورا اپنے فرنٹ جو ہے وہ لوز کر دیا بیکاز آف دی الیکٹرل پروسیس اینڈ دی سیٹ ڈسٹریبیوشن, ورنہ میں لوز نہیں. اچھا میں اس میں کرتا ہوں. تو خیر اس میں جو چیز ہے یہ بات کہ پنجاب گورنمنٹ کیا کرتی ہے, پنجاب گورنمنٹ کو بالکل اختیار ہے, اور میں نے 1-2 باتوں میں خوش دلی سے, کوئی ویسے میں مخالف ہی بولتا ہوں مریم بی بی کے, پر میں نے اس کا یہ فیصلہ بسنت کرانے کا, کنٹرول بسنت, یہ بڑا دلیرانہ فیصلہ تھا, اور اس سے اس کو داد دینا پڑتی ہے کیونکہ لوگ تفریح چاہتے ہیں. کوئی نہیں, ہاں ان قاتلوں کو جنہوں نے ہمارے 25 بسنتیں خراب کر دی ان کو پکڑو تو اندر کرو. اور اسی دن مریم نے 4-5 افسروں کو جیل بھیج دیا تھا وہ اس گٹر کے معاملے میں. تو اب ویسے میں کوئی ان کا مشیر نہیں ہوں, میں ان کے کوئی قریب نہیں ہوں, میں ان کے مخالف ہوں, پر میں مخالفت کے باوجود یہ سمجھتا ہوں کہ مریم کے لیے ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے چیف منسٹر کے طور پہ. شی شوڈ ٹیک دس میٹر ان ہینڈ, اور اتنی دلیری دکھائے جتنی اس نے پہلے دکھائی ہے بسنت کے میٹر پہ, اور وہ یہ عمران خان کو خود پیرول پہ لا کر.
رانا ثنا کہتے ہیں کہ یہ جو پارلیمنٹ فیصلے کرنے کی عدلیہ اس پہ عمل درآمد کرے، اس حوالے سے یہ ایک کہتا ہے پارلیمنٹ کے فیصلے پہ، ہاں جی، رانا ثنا نے کہا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے عدلیہ اس کے متحد ہے، جو فیصلے ہم کریں گے عدلیہ کو اس پہ عمل کرنا ہوگا، اسی لیے عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ سارے جو ہیں اپنے اپنے وجود سے لڑ رہے ہیں۔ اس جوڈیشری کو مسمار کیا اگر کسی نے تو وہ ججوں نے کیا۔ اس جوڈیشری کو مسمار، سپریم کورٹ کا بلڈنگ مجھے اب اس طرح لگتی ہے کہ اگر تصویر اس کا خاکہ بناؤ تو یہ نیچے ملبہ ہی ملبہ ہے، ملبہ ہی ملبہ، وہ ساری بلڈنگ کا ملبہ ہے، لیکن وہ پتلی سی پینسل کے ساتھ اس بلڈنگ کو اوپر ڈیفائن کیا گیا ہے کہ یہاں کھڑی تھی اور وہ ملبہ ہو گئی۔ وہ ورچوئل بلڈنگ ہے اور سارا ملبہ ہے۔ تو یہ ورچوئل ہے جوڈیشری کا وجود اب۔ صاحب یہ مقامات عمل کہتے ہیں دنیا کو، تو جب عمران خان صاحب کی ویڈیوز آن ریکارڈ موجود ہیں، اور آج کل گزرا بھی آن ریکارڈ ٹی وی پہ لے کے آ رہے ہیں کہ نواز شریف اور ان کی اہلیہ کی جو بیماری تھی اس کو مذاق بنایا جاتا تھا، اس پر انہوں نے کہا کہ میں اے سی بھی اترواؤں گا، فریج بھی اترواؤں گا، ٹی وی بھی اترواؤں گا، یہ ویڈیوز آن ریکارڈ موجود ہیں۔ تو آج حکومت اگر ان کی بیماری کو سیریس نہیں لے رہی اور ساری ایکٹیو جس طرح مشینری ایکٹیو ہو رہی ہے، یہ وہ اسکرپٹ لگ رہا ہے جس طرح نواز شریف کو باہر بھیجنے کی پلاننگ تھی، کیا عمران خان کو باہر بھیجنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے؟ اور اگر کسی ملک سے جہاز آ گیا وہ اس پہ سوار ہو کے چلے جائیں گے؟ نہیں جاتا، عمران خان نہیں جاتا، میرا یہ ماننا۔ یہ وہ شریفوں جتنا چھوٹا اور کمزور دل نہیں ہے، وہ 2 سال گزار گیا اکیلا۔ ابھی آپ نے اپنی کسی پریس کانفرنس میں خدشہ ظاہر کیا ہے کہ شاید ایسا زہر دیا جا رہا ہے، شاید یہ مشہور کر دیا آپ نے جس سے آپ کا پردہ متاثر ہو سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے کس مصنوع کے بنیاد پر یہ بات کہی، کیا اس کی لائق ہے؟ دوسرا یہ کہ جس عمر میں عمران خان اس وقت ہیں وہ اس بیٹے میں ہے کہ باڈی کے تمام آرگنز وقتاً فوقتاً ڈسٹرب ہوتے رہتے ہیں، اس میں آنکھ بھی ہو سکتی ہے، گردہ بھی ہو سکتا ہے، دل بھی ہو سکتا ہے، دماغ بھی ہو سکتا ہے، پروسٹیٹ گلینڈز کا بھی معاملہ بن سکتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بات کس بنیاد پر کی، کیوں ذہن کیا جاتا ہے؟ مجھے تو 2-3 لوگوں سے ویسے یہ بات انہوں نے یہ اس خدشے کا، میں کتنے لوگوں کو ملا ہوں گا گزشتہ 24 گھنٹے میں، 20 30 40 زیادہ سے زیادہ، ان میں سے 3-4 نے مجھے کہا کہ چوئی صاحب یہ پتہ کراؤ انہوں زہرتے نہیں دے۔ بھائی یہ افواہیں اسی طرح چلتی ہیں۔ ہاں، تھینک یو۔